کیا یہ جبل سوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں آ کے وہ چھپے وہ ہو جگہ میں آ کے امت کے واسطے دعا کرے سے اللہ ہماری امت کے واسطے دعا کرتے ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے آنے والی نسل آنے والی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی سب کو اللہ بار بار یہ جگہ نصیب کرے آمین. یہ پیچھے والے حصے میں ایک وہاں تک جانے کے بعد ایک 20 قدم نیچے ہوتا تھا 20 قدم نیچے ہوتا تھوڑا ایسا چھوڑا ہم اتنی جگہ میں ہے پھر وہاں سے بن کی جاتا ہے دو بڑے بڑے پتھر ہیں اس کے اوپر ایک بڑا پتھر ہے پھر چھوٹے چھوٹے دو پتھر ہیں وہ چاروں طرف سے دکھتا بھی اندر کو بہت سے جگہ دکھتا وہ جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے تک اسلام یہاں سے اپنے شروع کرے تو 4 بول رہی پہلے سن لو جہاں نہ بولے تو جا سکتا ٹھیک ہے سوچ کر رہے تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بہرحال یہاں پہ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا مانگے امت بڑی یہاں سے سفر کرنے کے بعد یہ جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے جو ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان بنے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ نے سفر کیا سفر کر کے یثرب پہنچے یثرب میں آپ نے دین کا کام شروع کیا پوری دنیا میں دین پھیلا تو حضور نے یہاں پہ امت کو بڑھانے کی اور آنے والی امت کی سلامتی کی نمائش کی اتنے آسانی سے نہیں پہلے آدمی بہت مشکلوں کے بعد وہ ساری مشکلیں جو ہے حضور اور صحابہ جھیلے اگر ہمیں وہ پوری کیا کیا ہوا قدم قدم کو کیا ہوا یعنی کہ اس پہاڑ کے دامن میں جب چھپ کے بیٹھے تھے تو 3 دن کیا بھوکے تھے حضور حضور 3 دن بھوکے نہیں تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چوراہا یعنی کہ ان کا ایک گام والا ایک بدو ان کی خدمت کا تھا غلام تو وہ جو ہے بکریوں کو چراتا تھا چاروں طرف میں تو انہیں بکریوں کا دودھ نتھار کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا قسمت والا یعنی کہ بہت سارے واقعات ہیں حضور حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی وہ جو ہے اپنے گھر سے کھانا پکا کے چھپ چھپ کے اس پہاڑ پہ جاتی تھی تو حضور کی ابو بکر کی بیٹی اس پہاڑ پہ چڑھی ہے تو کیا سب نہیں چڑھ سکتے آدم چڑھ سکتی ہے تو وہ حضرت اسماء بنت صدیق جو کھانا لے کے دیتی تھی ایک بار جو ہے ابو جہل پکڑ لیا پکڑ کے جو ہے پوچھا فین انت بابا کلم فین انت بابا بول تمہارا بابا کدھر ہے تو صحابی کی بیٹی تھی کسی ایسے ویسے کی بیٹی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں نہیں بتاؤں گا میرا بابا کہاں ہے مجھے معلوم ہے لیکن جھوٹ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ مجھے معلوم نہیں ایسا نہیں کہا میرا بابا یہاں کہاں پہ ہے مجھے پتا ہے مگر میں ابو بکر کی بیٹی ہوں نہیں بتاؤں گی جھوٹ بھی نہیں بولی بتائے بھی نہیں تو اس کو غصہ آنے کے بعد میں روایتوں میں لکھا حدیثوں میں کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا تو حضرت اسماء بنت صدیق کی کان میں سے خون آ گیا کان کی بالی بھی ٹوٹ گئی ایسے واقعات بہت سارے ہیں پھر یہاں سے حضور نکلے تو راستے میں گئے تو ایک غریب کے گھر میں پہنچے ان کے گھر میں جا کے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے تو وہ عورت نے کہا کہ ایک نور آیا تھا میرے گھر میں کیا آیا تھا ایک نور آیا تھا وہ میری بکری تھی جو بیمار تھی کئی دن سے لاغر تھی ہڈیاں تھیں میں نے کہا کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں آپ کون ہیں اے نور والے کون ہیں آپ مجھے نہیں پتا میرے گھر میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک بکری ہے وہ بکری بھی ایک دم بیمار ہے پھر حضور نے اس بکری پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بکری تندرست ہو گئی تو بہت سارے واقعات ہیں بہرحال ہم کو مختصر مقام دیکھنا تھا یہاں پہ آ کے دعا کرنا تھا ہم دعا کر لیں گے مختصر اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں کیونکہ ہمیں کی وہ جگہ دیکھیں گے جہاں پہ حج کے لیے آتے ہیں حج جہاں ادا ہوتا ہے میں وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی پاکستانی گائیڈ ہوتا تو آپ کو 2 منٹ کر کے آپ جیسا بولتے ویسا کرتا لیکن مجھے کیا چاہیے کہ آپ کو ساری باتیں بتانا ہے سمجھانا ہے ٹھیک ہے اسی لیے تو سلیم بھائی نے مجھے بولا زبردستی نہیں آپ کو جانا ہے پھر دعا کے لحاظ الحمدللہ شکر کہا جاتا ہے تمام مدرسوں کا مرکز ہے سعودی عرب کا یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں عربی میں دارالعلوم القرآن کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو یونیورسٹی کہتے ہیں رات ہماری انڈیا کی طرح انگریزی الگ اردو الگ ایسا نہیں ہے یہاں پہ مدرسہ اسکول مدرسہ سبھی یہاں سے اللہ نے عرفات کیا چیز ہے اللہ نے کیوں بنایا اللہ نے کس حال میں بنایا وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے کبھی آپ نے جان بوجھ کی میدان عرفات عرفات کا معنی ہے عرفت کا مطلب معلوم ہے حضرت جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام زمین کا معائنہ کرا رہے تھے کیا کرا رہے تھے معائنہ بتا رہے تھے کہ یہ جگہ ایسی ہے یہ حج کی ہے یہ مقام ہے یہ مقام ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی آپ نے کہا عرب کا مطلب یہ معلوم ہے
وہ عرفہ جو ہے عرفات ہوتا ہے۔ میدان عرفات حج بیت اللہ کی ادائیگی کی جگہ ہے، اس کی جگہ ہے حج ادا کرنے والی جگہ ہے۔ میدان عرفات میں سالانہ 50 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں۔ میں نے 2019 میں دیکھا کہ 65 لاکھ لوگ، 2018 میں دیکھا 85 لاکھ لوگ، 2020 میں بند ہو گیا، 21 میں بند ہو گیا، ابھی 22 میں دیکھا میں نے 10 لاکھ لوگوں کا، لیکن یہ 10 لاکھ حاجیوں کی تعداد ہے، 65 لاکھ 35 لاکھ حاجیوں کی تعداد ہے، ان کی خدمت کرنے والے ان سے ڈبل ہوتے ہیں، لگ بھگ 80 لاکھ 90 لاکھ لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر میدان کا انداز بیان دیکھا جائے، میدان کا سائز دیکھا جائے، وقوف کرنے والی جگہ دیکھا جائے تو 10 لاکھ سے بھی کم لوگ اس میں آتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ، انجینئر لوگ بتاتے ہیں 10 لاکھ سے بھی کم لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، اس میں کھڑیں گے، مگر مالک میری ایسی کون سی یہ کیسا ہے کہ اس کے اندر 1 کروڑ حاجی بھی آتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں میدان عرفات کو حکم دیتا ہوں، اے زمین تو پھیل جا، دنیا کے کونے کونے سے میرے مہمان آنے والے ہیں اور تیری گود میں آنے والے ہیں۔ اس کی گود میں آئیں گے تو حاجی بنیں گے، مکے میں آ کے واپس چلے گئے تو حاجی نہیں بنیں گے۔ مکے میں آ کے اس میں سفر کریں گے، اس میں آ کر آپ 2 گانا نماز پڑھیں گے اس دن جس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یوم عرفہ کا دن اس جگہ پہ وقوف کرنا جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اس میں آ کر آپ 2 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، باقی کا میدان پہ کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کریں۔ میدان عرفات میں وہ مسجد ہے جس کا نام مسجد نمرہ ہے، 3 گنبد ہے، 6 میناریں ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں لوگ، 1.5 لاکھ سے زیادہ، 55 لاکھ 60 لاکھ آدمی پورے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ سال میں 1 دن اس مسجد میں 2 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ تو گائز یہ دیکھیں، یہ رہا عرفات کا میدان۔ بٹوارا نہیں تھا، یہ ہندوستان میں یا پاکستان میں یا افغانستان نہیں تھا، پوری زمین ایک تھی۔ زمین میں انسانوں میں سب سے پہلے اتارا تو جنت سے حضرت آدم و حوا کو اتارا۔ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہماری سرحد ہندوستان کی زمین میں سری لنکا میں اتارے گئے، جو افغانستانی ہے۔ تو اما حوا علیہ السلام کو سعودی عرب کے مکہ میں اتارا گیا، اسی لیے اس گاؤں کا نام جدہ رکھا گیا۔ جدہ کا مطلب کیا؟ بڑے پرانے لوگ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا ہمارے جد امجد کہتے ہیں، جد امجد کا مطلب ہمارا نانیال، جدہ جو ہے یہ ہمارا ننیال ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے جدہ نام رکھا گیا عربی میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے پیدل ہندوستان سے یہاں سے، ایک قدم ان کا پڑتا تھا 60 فٹ، کیونکہ ان کی ہائٹ جو تھی وہ 60 فٹ تھی، پہاڑی بھی بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کے برابر کی پہاڑی۔ تو سب سے پہلے یہاں آئے تو آپ دگنوں کی ملاقات یہاں پہ، تو آپ نے دعا مانگی، تو دعا ہم بھی پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، ہمارے حضور نے جو دعا کی وہ پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔ جب حضرت آدم آئے تھے تو دنیا نہیں بنی تھی، دنیا میں لوگ نہیں بسے، جب ہمارے حضور تشریف لائے تو دنیا بسی۔ تو حضور سے آنے سے پہلے اللہ پاک نے دنیا کو سجا دیا تھا، حضور کی آمد کی خوشی میں یہ چاند بنا، یہ سورج بنی، یہ روشنی بنی، یہ ستارے بنے۔ تو حضور جو ہے دنیا کی فتنوں سے دعا مانگے، سمجھ گئے؟ دنیا کے فتنوں سے دعا مانگے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کر لی ہے الحمدللہ۔ یہ جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میدان عرفات۔ حج بیت اللہ میں جب آئیں گے تو آپ یہاں تک نہیں آ پائیں گے، کیونکہ حج میں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے، اتنی جگہ نہیں ملتی جو آپ کھڑے ہیں ابھی۔
एक लग लग के और ये पूरा सेंटर वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है पहाड़ी में। ये पहाड़ी बीच में है, चारों तरफ से मैदान है और चारों तरफ से बोर्ड लगे हुए हैं, पीले बोर्ड। उन बोर्डों के अंदर आके हम एहराम में रहेंगे तो हाजी बनेंगे। तो हज क्या है? हज सिर्फ इस मैदान में पहुंचना 9 तारीख को फजर की नमाज पढ़ के मीना से छोड़ते हैं। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे एक जगह है, मैं बताता हूँ आप लोग, उस जगह को वादिये महसर कहते हैं। वादिये महसर यानी कि अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होने वाली है। अबाबिलों की चोंच पे कंकर भेजना अल्लाह पाक ने उसके खातिर ने बताया। वो जगह इंशाअल्लाह सामने में है। आपको वक्त छोड़ देंगे ये छोटा सा पिलर की शक्ल में है, मीनार की शक्ल में। हाँ, ये जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल कबूल्लाह की कुर्बानी देने के लिए लाए थे। इसको पकाने इस्माइल कहते हैं। लेफ्ट साइड में देखो, आपके लेफ्ट साइड में दिखता है वो बिल्डिंग है नहीं, वो बिल्डिंग के बाजू लेफ्ट साइड में 312 नंबर का पिलर का जैसा है नहीं। क्रीम कलर का हाँ वो कुतुब मीनार के साथ दिख रहा था, इसके साथ किले के साथ। वहाँ से यहाँ से अंदर मौजूद है। मस्जिद के मीनारों के सामने देखिएगा एक पिलर नजर आ रहा है, पिलर। वो पिलर के बाजू में सफेद छतरी नजर आ रही है। वो पूरे फ्लोर से 1 2 3 4 नीचे फ्लोर पर भी है। वो फ्लोर्स पे चढ़ के टकरियां मारते हैं। पहली छतरी जो दिख रही है ना सफेद, उसका नाम बड़ा शैतान है। उसके नीचे है ये मीनार के कैंट है। इन्हीं कैंटों पे आपको पहले 2 दिन बाद में 3 दिन यहाँ पे गुजारना है। उसके बाद ये सामने बड़ी पहाड़ी दिख रही है आपको। पहाड़ी के अंदर से काट के उस पार करने वाले रास्ते भी बनाए हैं। ये पहाड़ी के ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है जंगल भी है और मिट्टी जो है ना ऊपर भी है, उसके पीछे भी पहाड़ के पीछे भी कितना मौजूद है। ये पूरा मीना के मैदान में आता है पहाड़ों में। वो प्यारा मंजर आपको दिखाएगा पहाड़ के नीचे पीछे सब कुछ। ठीक है एक बार अल्लाह अकबर, कितना देखते नजारा है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सारी ज़ियारतों के बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पर रूम में आके सो गए थे और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। डिनर करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं उम्रे को निकलने वाले हैं। तो गाइस चलिए अभी देखते हैं कि डिनर में क्या है। रहीम करीम है, ईशान है,
اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، تو ہمیں مدد کرنے والا پروردگار، تو عطا فرما ہمیں تمام اللہ کسی کا جسے متعلق سے کفایت فرما تو صرف تیرا چیز۔ تو گائز ہم نے یہاں پر طواف کر لیا، ابھی صفا مروہ کو جائیں گے صحیح کرنے کے لیے۔ اللہ مجھے تجھے جڑ میں تک بلا لے کر یار تو گائز ابھی لائک ہمارا ماشاءاللہ پھر سے ایک عمرہ ہو گیا، اور گائز ابھی ہم جائیں گے روم کو۔ تو گائز دیکھیں گے، اب شاپنگ کے لیے جانے والے ہیں، اگر ہو سکے گا تو شاپنگ کو جائیں گے ورنہ روم کو جائیں گے۔ لیکن گائز بہت ہی زیادہ تھک گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دکھا، اور گائز یہ دیکھیں کتنا سارا پسینہ لائک آ رہا ہے۔ اور گائز ہم نے ہیئرز بھی اپنے کٹ کر لیے ہیں، تو گائز یہ دیکھیے میرے ہیئرز۔ تو گائز چلیے چلتے ہیں۔